سماجیات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق حسین ابرار۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ تنہائیوں کی رت میں بھی لگتا تھا مطمئن، وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن سا تھا۔ جن لوگوں کی زندگی کا مقصد خدمت خلق اور دوسروں کے کام آنا ہوتا ہے، وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عوام الناس کے لیے کچھ ایسی یادیں چھوڑ جاتے ہیں جن کو لوگ برسوں تک یاد کرتے ہیں۔ بے شک عوام کی بہبود کے لیے کام کرنے والی شخصیات کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آج میں ایک ایسی ہی عوامی شخصیت کے بارے میں چند باتیں خراج عقیدت کے طور پر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری مراد معروف سیاستدان اور خطہ پیر پنچال کے عوامی لیڈر مرحوم ایڈوکیٹ خواجہ محمد دین بانڈے سے ہے۔ سابقہ وزیر اور اپنے وقت کے پختہ کار سیاستدان اور ماہر قانون خواجہ محمد دین بانڈے کی پیدائش سرحدی ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے ایک دور افتادہ گاؤں اڑائی میں رحیم جو بانڈے کے گھر میں مورخہ 26 اپریل 1930 کو ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پونچھ اسلامیہ اسکول سے مکمل کرنے کے بعد قانون کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ بانڈے صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز انسپکٹر آف اسکول اینڈ ری ہیبلیٹیشن آفیسر کے طور پر سرکاری ملازمت سے کیا تھا، مگر بعد میں نامساعد حالات کے سبب اس سرکاری ملازمت کو خیر باد کہہ دیا اور کچھ عرصہ کے بعد پھر ایک معلم کی حیثیت سے محکمہ تعلیم میں تعینات ہوئے اور بحیثیت ایک استاد اپنی ایک منفرد پہچان بنائی۔ لگ بھگ 8 برس تک بطور استاد محکمہ تعلیم میں اپنی خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اس سرکاری ملازمت کو چھوڑ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رخ کیا۔ علی گڑھ سے قانون کی ڈگری اول درجہ میں حاصل کرنے کے بعد پونچھ کورٹ میں بطور وکیل کام شروع کیا۔ انہوں نے مختصر عرصہ کے اندر ہی بطور وکیل عدالت کے حلقے میں اپنا منفرد مقام بنا لیا۔ بانڈے صاحب کو ان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ مرحوم غلام محمد صادق نے 1964 عیسوی میں بطور ممبر قانون ساز کونسل نامزد کر کے اس وقت کے پچھڑے ہوئے راجوری پونچھ اضلاع کو ریاست کی قانون ساز کونسل میں نمائندگی دی تھی۔ جناب بانڈے صاحب 1980 تک قانون ساز کونسل کے رکن رہے اور اس طویل عرصہ میں انہوں نے بطور ممبر قانون ساز کونسل پسماندہ علاقہ پونچھ راجوری بالخصوص ریاستی عوام کی بالعموم بے لوث خدمت کی۔ انہوں نے بطور قانون ساز ممبر ایک بہترین لیجسلیچر اپنی پہچان کے طور پر بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے 1965 کی ہند پاک جنگ کے دوران سرحدی اضلاع پونچھ اور راجوری کی عوام اور سرکار کے درمیان ایک پل کا کام کیا اور عوام کا اس وقت مشکل حالات میں شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ ان کی عوام دوست اور غریب پروری اور قابلیت کی بنا پر ان کو مارچ 1967 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب خواجہ غلام محمد صادق نے اپنی وزارت میں بطور نائب وزیر شامل کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس کابینہ میں ریاست کے سابقہ وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید بھی بطور نائب وزیر شامل ہوئے تھے۔ جناب بانڈے صاحب کانگریس کے قداور لیڈر کے طور پر
اپنی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے پونچھ اور راجوری اضلاع سے ابھر کر سامنے آئے۔ ان کے تعلقات کانگریس کی اس وقت کی دلی کی کانگریس اعلیٰ قیادت، جس کی سربراہی شریمتی اندرا گاندھی کر رہی تھی، کے ساتھ بڑے ہی قریبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحومہ اندرا گاندھی سابقہ وزیر اعظم ہند 1977 کے انتخابات کے بعد جب راجوری اور پونچھ کے دورہ پر تشریف لائیں تو انہوں نے ظہرانہ جناب بانڈے صاحب کے دولت خانہ پر لیا۔ بانڈے صاحب 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیشی ریفیوجیوں کی فلاح و بہبود کی کمیٹی کے ممبر بنائے گئے اور انہوں نے اس ضمن میں اپنی خدمات بخوبی انجام دیں۔ جناب بانڈے صاحب کانگریس کے اعلیٰ وفد کے ہمراہ اس وقت کی متحدہ USSR کے دورہ پر بھارتی سرکار کے نمائندے کے طور پر گئے اور ہندوستان اور سوویت یونین کی باہمی دوستی میں اضافے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں۔ بانڈے صاحب ریاستی کانگریسی تنظیم میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، جس میں ریاست کے کانگریس جنرل سیکرٹری، لیگل سیل کے کنوینر، ضلع پونچھ کے کانگریس صدر شامل ہیں اور اس وقت کے کانگریس کے ریاستی صدر مفتی محمد سعید کے ساتھ شانہ بشانہ پارٹی میں خدمات انجام دیتے رہے۔ بانڈے صاحب 1997 میں مارچ میں پہاڑی ایڈوائزری بورڈ کے پہلے وائس چیئرمین مقرر ہوئے اور اس عہدہ پر عرصہ 3 سال تک فائز رہے اور پہاڑی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور بورڈ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے شاندار خدمات انجام دیں اور پونچھ اور راجوری میں پہاڑی ہاسٹلوں کا قیام اس میں شامل ہے۔ بانڈے صاحب ادب سے کافی گہرا لگاؤ رکھتے تھے اور انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں مختلف موضوعات پر اپنی تحریریں اور تقاریر پیش کیں اور اکثر ادبی حلقوں اور محفلوں میں وہ شامل ہوتے رہتے تھے اور ادب شناسوں کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں دین کے تئیں کافی بہتر خدمات انجام دیں اور عوام پونچھ کو بطور تحفہ اپنی کتاب پونچھ تاریخ کے آئینے میں قلم بند کی، جس میں انہوں نے پونچھ کی ادب، سیاست اور ثقافتی پہلوؤں کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ خواجہ محمد دین بانڈے کی ایمانداری اور بلا لحاظ مذہب و ملت و برادری عوام کے تئیں بے لوث جذبہ خدمت موجودہ وقت کے سیاستدانوں کے لیے تحریک اور ترغیب کا باعث بھی ہیں اور مشعل راہ بھی۔ سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں، سماج کے ہر ذی شعور فرد کے لیے خواجہ محمد دین بانڈے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 6 جون 2005 کو زندگی کی 75 بہاریں دیکھ کر خاموشی سے رخصت ہونے والی شخصیت خواجہ محمد دین بانڈے کی وفات پر پورا خطہ پیر پنچال ہی نہیں بلکہ پوری ریاست غم میں ڈوب گئی تھی۔ بانڈے صاحب کی رحلت سے سماج میں جو خلا پیدا ہوا اس کا پر ہونا ناممکن ہے۔ خواجہ محمد دین بانڈے کے عوام دوست کاموں کو آگے لے جانے کے لیے ایم ڈی بانڈے میموریل سوسائٹی پونچھ کوشاں ہے۔